تو قرآن کریم اپنے الفاظ کی ترتیب کے اندر بھی معجزہ ہے، اور پوری آیت وہ ایک الگ معجزہ ہے۔ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، اب اس بات کو بیان کرنے کے لیے جو بات اللہ نے الحمدللہ رب العالمین کے ذریعے سے بیان کرنی چاہیے ہے لوگوں کے سامنے، اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین سے بہتر جملہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم الفاظ کے انتخاب کے اندر کرنے کے اندر بھی معجزہ ہے، اور پھر پورا جملہ بنا کر رکھنے کے اندر بھی معجزہ ہے، اور پھر بیان کرنے کا جو انداز ہے اس کے اندر بھی، اسلوب کے اندر بھی معجزہ ہے۔ کس طرح سے معجزہ ہے؟ اس طرح سے معجزہ ہے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ جو علمی صلاحیت والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی باتیں اگر ایک عام انسان جو پڑھا لکھا نہ ہو، بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان کی علمی بات وہ انسان جو پڑھا لکھا نہ ہو وہ نہیں سمجھ پاتا۔ لیکن قرآن کریم کا معجزہ دیکھیں کہ وہ ایک ایسا انسان کہ جو دیہاتی ہو، جو صرف ہل چلانا جانتا ہو، جو کھیتی کرنا جانتا ہو، جو صرف جانور چرانا جانتا ہو، اس کے لیے بھی قرآن کریم کے اندر ایسے ایسے ہیرے جواہرات موجود ہیں، ایسے ایسے علمی شہپارے موجود ہیں کہ اس کو بھی وہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے اس کو کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہم دیہات والوں کے لیے قرآن کریم نازل کیا ہے۔ ایک شہر والا اگر اس کو پڑھتا ہے، ایک عام متوسط قسم کا پڑھے لکھا پڑھا درجے کا آدمی اس کو سمجھتا ہے، تو اس کو بھی پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی قرآن کریم اللہ نے میرے لیے ہی نازل کیا ہے۔ بہت اعلیٰ ڈگری والا، بہت اعلیٰ درجے کی صلاحیت والا، بہت اعلیٰ علمی استعداد والا بھی اگر قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو قرآن کریم اس کی بھی عقل کو حیران کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم اسلوب کے اندر بھی معجز ہے کہ ایک وقت کے اندر تینوں قسم کے، تینوں درجے کے ذہن رکھنے والوں کو قرآن کریم مخاطب کرتا ہے، اور سب کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعی قرآن کریم ہماری عقلوں سے بڑھ کر ہے، اور قرآن کریم ایسا گہرا سمندر ہے جس کی گہرائیوں تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی پہنچ سکے۔ اسی طرح قرآن کریم اپنی پیشین گوئیوں کے اندر بھی معجزہ ہے۔ قرآن نے جو بھی پیشین گوئی کی کہ یہ ہوگا وہ ہوا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مشہور واقعہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر صلح کی تھی۔ اس وقت صحابہ کرام کو بڑا طیش تھا، اور بار بار صحابہ کرام کہتے تھے اللہ کے نبی کیا آپ نے خواب نہیں دیکھا تھا؟ کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا ہم عمرہ کریں گے؟ کیا ہم دین حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ رب العزت کے سچے بندے نہیں ہیں؟ پھر ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں؟ ہم مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا حکم ایسا ہی ہے۔ اور جب وہ دب کر، ہر طرح سے دب کر جب صلح کر کے واپس لوٹے تو قرآن کریم نے اس دب کر جانے کو انا فتحنا لک فتحا مبینا سے تعبیر کیا کہ تمہیں مبارک ہو، تم نے آج بہت بڑی فتح حاصل کر لی۔ اور چند سالوں کے بعد اللہ رب العزت نے وہ موقع دکھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بادشاہ، مکے کے فاتح بن کر کے داخل۔ اور بھی قرآن کریم کی جتنی بھی پیشین گوئیاں ہیں، قرآن نے 7 سال اگر کسی پیشین گوئی کا وقت دیا وہ 7 میں پوری ہوئی، 10 کا وقت دیا وہ 10 میں پوری ہوئی۔ قرآن کریم اپنی پیشین گوئیوں کے اندر بھی معجزہ ہے۔ قرآن کریم نے جو خبریں دیں، قرآن کریم اس کے اندر بھی معجزہ ہے، اس کے اندر بھی معجزہ ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم نے اس زمانے کے اندر آج سے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ، اور قرآن کریم کے نزول کو 1450 سال کے قریب ہونے جا رہے ہیں، قرآن کریم نے اس وقت فرعون کے بارے میں کہا تھا کہ فرعون کے بدن کو فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، کہ آج ہم تجھے تیرے بدن سے نجات دیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ وہ بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ اور آج تک فرعون کا جو جسم ہے وہ مصر کے عجائب خانے کے اندر محفوظ ہے۔ قرآن کریم اپنی پیشین گوئیوں کے اندر، واقعات کی خبر دینے کے اندر بالکل معجزہ ہے۔ جیسا قرآن کریم نے جس واقعے کو بیان کر دیا سب ماننے پر مجبور ہوئے، چاہے وہ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہو، چاہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ہو، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت نبوت عطا کی گئی اس وقت کی منظر کشی ہو، ہر بات کے اندر قرآن کریم معجزہ ہے۔ تو یہ موٹی موٹی سی چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے 5-6 باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ جس جگہ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا اس سے بہتر لفظ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کو کہاں تک میں بتاؤں اور کہاں تک ہم اس مختصر سے وقت میں اس کا جائزہ لیں کہ عربی زبان بہت مالدار زبانوں میں سمجھی جاتی ہے۔ عربی زبان میں ایک ایک لفظ اور ایک ایک چیز کا مفہوم ادا کرنے کے لیے 25 30 لفظ ہوتے ہیں، اور قرآن کریم جب کوئی لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ لفظ
تمام لفظوں کا بادشاہ بن جاتا ہے. اس سے بہتر مفہوم کو ادا کرنے والا کوئی لفظ ان زبان دانوں کے پاس بھی اس زمانے میں نہیں تھا، اور آج تک کسی کے پاس اس سے بہتر لفظ موجود نہیں ہوتا. اگر کسی ایسی جگہ کہ جہاں پر بہت شاندار زبان بولنے والے پہلے سے بہت ماہر ادیب موجود ہوں، وہاں پر انسان کے لیے، اس انسان کے لیے بھی جو گھنٹوں گھنٹوں تقریر کر لیتا ہے، اس کے لیے 2 جملے بولنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک زبان میں پہلے سے اگر 25 لفظ موجود ہوں، وہاں پر انسان کو لازمی طور سے ایسا لفظ بولنا پڑے گا کہ جو ان 25 لفظوں سے بہتر لفظ ہو، تب جا کر وہ الفاظ استعمال کرنے والے اس سے متاثر ہو سکیں گے اور اس کی طرف نظر کریں گے. قرآن نے یقیناً ایسے الفاظ استعمال کیے اور دنیا کو حیران کر دیا، ان کو ماننے پر مجبور کر دیا کہ ایک انسان ان تمام الفاظ سے ہٹ کر اتنا بڑا الفاظ کا ذخیرہ، ایک آدھ لفظ میں نہیں، ہر جگہ قرآن کا یہی حال ہے. بہت سی چیزوں کے لیے عرب میں 70 لفظ تھے ان کے پاس، لیکن قرآن نے جس لفظ کو استعمال کیا تو وہ بھی دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے کہ واقعی انسان اس سے بہتر لفظ استعمال ہی نہیں کر سکتا. اگر کوئی کر پاتا تو پھر ہم بھی کر لیتے.